اب یہ وہ مل گئی آپ کو کتاب و نبوت، اب یہ دیکھیے اللہ کلام بھی کرے گا. سورہ شورى 42 51 52 وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. اور بشر کے لیے پیچھے تھا بشر کسی کتاب حکم و نبوت دے، یہاں لکھ رہا ہے بشر کے لیے اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے حجاب، او یرسل رسولا یا بھیجے گا رسول کو فیوحی باذنہ ما یشاء، پس وہ وحی کرے گا اس کی اجازت سے جو اللہ چاہے گا، جو وہ چاہے گا. انہ علی حکیم، بے شک وہ اعلیٰ اور حکمت والا ہے. دیکھیں یہاں پھر میں دوبارہ ایک چیز پڑھوں گا، آپ غور کریں کون بتائے گا. وما کان لبشر، اور بشر کے لیے نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، اللہ اس سے کلام کرے. ایک طریقہ ہے سوائے وحی کے ذریعے، اور دوسرا طریقہ ہے او من وراء حجاب، اور تیسرا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، پس وہ وحی کرے گا، رسول بھیجے گا اور رسول آن کے وحی کرے جو وہ چاہے گا. یہ تیسرا طریقہ ہے. یہ دوسرے طریقے پہ غور کریں آپ، او من وراء حجاب، اس میں کیا خاص بات ہے؟ او من وراء حجاب میں کیا خاص بات ہے؟ پردے کے پیچھے ضرور نہیں آ رہی سر؟ کون ہے یہ؟ جی ہاں، مریم نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا پورے قرآن مجید میں مریم نے حجاب کیا، اور یہاں اللہ کہہ رہے جب حجاب کرو گے تو اس پردے کے پیچھے اللہ کلام کرے گا. یہاں لکھا ہے وما کان لبشر ان یکلم اللہ، اور نہیں ہے بشر کہ اللہ اس سے کلام کرے، بات چیت کرے سوائے وحی کے ذریعے او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جس میں تھوڑا جذبات میں بولا تھا کہ آپ اگر زندگی میں وہ حجاب نہیں رکھے، یہ گاؤن پہن کے بیٹھ گئے یا جناب کپڑے پہن کے سامنے حجاب میں، حجاب وہ ہے کہ یہ پہننا ضروری ہے، کپڑے پہننا سب کچھ صحیح ہے، ڈگری پہننا، لیکن آپ سن کس کی رہے ہیں؟ سن کس کی؟ حجاب وہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے ایسا پردہ بناؤ کہ اللہ اس کے پیچھے سے بات کرے گا. جب حضرت مریم نے وہ حجاب کیا، زکریا علیہ السلام، ان کے والد عمران علیہ السلام اور موسیٰ ہارون، یہ پیغمبر لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے علاوہ حجاب کیا. تو اگر آپ حجاب کریں گے لوگوں سے جو کہ جھوٹے باتیں کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کلام کرے گا آپ کو اس پردے کے پیچھے سے. وہ آپ نے حجاب کرنا ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ حجاب آیا یہاں قرآن میں، اور حضرت مریم کے ساتھ حجاب آیا. تو حضرت مریم نے جو حجاب پورا قرآن میں کیا ہے وہ حجاب آپ کو کرنا ہے. تو اللہ اس پردے کے پیچھے سے آپ سے کلام کرے گا. اور اگر آپ دوسروں کی باتیں سنتے رہیں گے جیسے ابھی بول رہے ہیں آپس میں، تو کبھی بھی کام نہیں کرے گا. تو کبھی بھی اللہ سے اگر آپ اللہ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کلام سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کی آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو حجاب ایسا بنانا ہے کہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اس کو اگر سنائی بھی دیا تو اس کو ایمان نہ لائیں، اس کو اپنا عقیدہ مت میں، اور بار بار مت سنیں، کیونکہ بار بار سننے سے تو عقیدہ بن جاتا ہے. آیات کو اللہ کہہ رہا ہے بار بار پڑھو، بار بار سنو، بار بار قرآن کو پڑھو، تاکہ عقیدہ قرآن کی آیت کی روح کا بنے. جب وہ بنے گا تو آپ کو اللہ کی بات سمجھ آئے گی. تو یہاں پر تیسرا جو طریقہ ہے، اب جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تیسرا طریقہ ہے او یرسلا، یا بھیجتا ہے رسول کو. اللہ کلام کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. یعنی ایک تو بولتا ہے وحی کے ذریعے، میں وہ سمجھا نہیں رہا ہوں. دوسرا اسے پردے کے پیچھے میں نے سمجھا دیا کہ لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دیں، آپ اللہ کی بات سنیں. اور تیسرا او یرسل رسولا، یہ بھیجتا ہے رسول کو، پس وہ رسول آن کے وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ رسول کون سا ہے؟ روح. اللہ اپنی روح بھیجتا ہے. یہ جو میں آپ کو، جیسے مریم نے جب حجاب کیا تھا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے بھیجی اپنی روح اس کے پاس. حضرت مریم نے حجاب کیا. یہی آپ حجاب کریں تو اللہ کہہ رہا ہے او یرسل رسولا، یا بھیجتا ہے رسول کو، فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پس رسول آن کے وحی کرتا ہے. رسول، روح، وہ وحی کرتی ہے جو اللہ چاہتا ہے.
تو اب آپ نے سمجھے تیسرے طریقے کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس وقت. نیکسٹ آیت میں لکھا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف روح کو ہمارے امر سے. ما کنت تو نہیں ادراک رکھتا تھا کتاب اور ایمان، لیکن ہم نے بنا دیا اس کو روشنی. ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور تو ضرور ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اب یہاں پر ایک بات، دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی. وہ یہ ہے کہ یہ بشر کون ہے؟ عیسیٰ السلام نے جس کی بشارت دی تھی وہ کون ہے؟ بشر تھا نا. وہ یاد رکھے بشر رسول کے ساتھ اسی بشر کا ذکر ہو رہا ہے یہ قرآن میں. قرآن میں جو بشر پریزنٹ ٹینس میں وہی احمد ہے بشر، کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہم نے وحی کی اس بشر کی طرف الیکا، اور روح کو ہمارے امر سے. رسول کے ساتھ آئے گا نا، روح کے ساتھ آئے گا. یہاں پر روح آ رہی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ہم نے اسی طرح وحی کی الیکا تیری طرف، روح کو ہمارے امر سے. اللہ وحی کر رہا ہے، ہم وحی کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی الیکا اس بشر کی طرف، روح کو، اس کی اسپرٹ کو، اس کی جو اصل ایسنس ہے ہمارے امر سے. پھر کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، تو کتاب اور ایمان جب روح آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. کتاب سمجھ تھوڑی آ رہی ہے، کتاب تو پڑھے چلے جاؤ سمجھ. جب روح آئے گی اس کی روح آئے گی تو اللہ کہے تمہیں پتہ، تم کیا جانے کتاب کیا تھا اور ایمان کیا تھا. اور جب روح آ گئی تو کتاب بھی پتہ چل گیا اور ایمان کیا ہے. پھر کہتا ہے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور ہم نے اس کو بنا دی روشنی. روشنی دیکھ سکتے ہیں ہم. نَهْدِي مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کرتے ہیں. ہم جب روشنی ہو گئی، اندھیرا ہو جائے نظر کچھ نہیں آ رہا، اب لائٹ ہے نظر آ گیا. تو اللہ کہتے ہیں جب روح آ جاتی ہے، اور روح جب آتی ہے، جب میں نے کہا تھا حجاب کریں گے آپ، تو اللہ وحی کرتا ہے اس بشر کو وحی جب کر دیتا ہے، جب بشر کو وحی کر دیتا ہے روح کو ہمارے امر سے، تو اس کو کتاب پتہ چلتا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے، ایمان کیا ہونا چاہیے وہ پتہ چلتا ہے. اور اس روح سے اللہ کہہ رہا ہے ہم بنائے تھے، لیکن بنائے تھے اس روح کو روشنی. نادی بھی من نشاء من عبادنا، ہم اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت دے دیتے ہیں. اور تو بشر، یہ کون سا بشر ہو گیا؟ روح کے ساتھ احمد، ضرور ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اچھا یہ یہاں پر یہ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کا ریفر کر رہا ہے اوپر بشر کو. بشر سے اللہ نے خطاب، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، بشر کو اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اب یہ ایک بات بڑی یہاں پہ اتنی سی بات سمجھنا ہے، میں آگے بات بتاؤں. اسی طرح یہ اوپر جو تین طریقے بتائے، اسی طرح ہم نے وحی کی بشر کو. بشر مطلب الیکا، کا مطلب بشر، اوپر بشر لکھا ہوا ہے، اس بشر کی طرف کہا گیا. روح ہم من امر، روح اس کے اندر روح تھی، ہم سب کے اندر روح ہے. روح تو ہم سب کے اندر ہے نا. وہ جو بشر ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی، جو ادھر احمد ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ہم نے وحی کی الیکا اس بشر کی طرف. الیکا تیری طرف، روح کو ہمارے امر سے. تو ایک طرح سے روح جو اس کے اندر تھی اس کو وحی کر دی. سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کے اندر بھی روح ہے، سب کے اندر روح ہے، لیکن وحی نہیں ہوئی بھی. اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے سب بشروں میں روح پھونک رکھی ہے. وحی نہیں ہو رہی ہے، وحی نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھو وہ سب میں روح ہے. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس بشر کے اندر روح کو وحی کی ہمارے امر سے. کیونکہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو روح جو ہے ہمارے آرڈر سے. یہاں کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طرح ہم نے وحی کی الیکا تیری طرف روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح آئی ہمارے آرڈر سے. اس بشر کے اندر جو روح ہے اس کو اس نے وحی کری، اس بشر کے اندر جو وحی اس کو اللہ نے وحی کی. جب وحی کی تو کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، تو کیا ادراک رکھے کتاب اور ایمان. اور اس روح کو اللہ بتاتا ہے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کو بنا دیا نور. نادی بھی من نشاء من عبادنا. تو
اب یہ جو کتاب اور ایمان اس بشر کو پتہ ہی چلے گا جب اس کو کتاب تو تھی، جیسے نبیوں کتاب دی تھی، نبیوں کتاب دی تھی، اور پھر رسول آیا، رسول نے تصدیق کی، رسول آئے اور تصدیق کی تھے نا. اسی طرح یہاں اللہ کہہ رہا ہے جب روح ہمارے آرڈر سے آئی تجھے کیا ادراک تھا کتاب اور ایمان، یعنی اس روح کے بعد کتاب کا ادراک ہو گیا، ایمان ہو گیا، ہے نا، ایمان ہو گیا، ادراک ہو گیا. اور ولیکن جعلناہ نوراً، اور اس روح کو ہم نے بنا دیا روشنی، روح کو ہم نے بنا دیا روشنی. ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کے ساتھ نہدی بھی من نشاء من عبادنا، ہم اس کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت کرتے ہیں. اور تو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پہلے تو اس سے کلام کیا، اس کے بعد روح آئی، پھر کہتا ہے تو اب ہدایت دے رہا ہے صراط مستقیم کی طرف. وہ بشر احمد اب وہ ہدایت دے رہا ہے صراط مستقیم کی طرف. کیوں؟ اس کے بعد روح آ گئی، کتاب پتہ چل گیا، اس کو ایمان پتہ چل گیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں، کتاب پتہ گیا، ایمان پتہ چل گیا. لیکن ایک خاص بات سمجھیں کہ جب اس کے پاس کتاب اور ایمان، جب اللہ کہا تجھے ادراک نہیں تھا کتاب اور ایمان کا، کتاب تو تھی، اس کے ادراک نہیں تھا کتاب ایمان کا. ہر ایک کے پاس کتاب ہے، ادراک نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے وحی کری، روح ہوئی، تو ایک طرح سے کنفرمیشن ہوئی، اس کو پتہ چلا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو اس کو نور کا اللہ نے روشنی، تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، سیل لگی اس پہ نہیں لگی، مور لگی نہیں لگی. تو اس بندے پہ مور لگ رہی ہے، احمد پہ یہاں مور لگ رہی نہیں لگ رہی؟ لگ رہی ہے نا، ویریفائی کر رہا ہے نا. کتاب نہیں پتہ، تجھے ایمان نہیں پتہ تھا. کتاب ایمان جب پتہ چلا، جب روح آئی، تو وہ اس بشر کے ساتھ آئے گا نا. وہ زیادہ تعریف بشر کے ساتھ آ رہا ہے کون؟ رسول. تو جب یہاں پر رسول آیا اور وہی کریے کتاب اور ایمان پتہ چلا، تو ایک طرح لگ رہی ہے مور. تو یہاں لکھا ہے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اس کو ہم نے بنا دیا روشنی. تو وہ نور یہاں سے آیا گیا، نور. یہ دیکھیے نور لکھا ہوا ہے، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے بنا دیا اس کو روشنی. نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اس کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت کرتے ہیں. اور بھی جگہ لکھا ہے منی نور. تو وہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ روح کو اللہ تعالیٰ روشنی جہاں بتا رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ نورانی ہو گئے. روشنی میں ڈینائی نہیں کر رہا، روح روشنی ہے. لیکن جو فرقہ، جو نورانی فرقہ ہے، اس فرقے کی میں کانسیپٹ بتا رہا ہوں، وہ بشر نہیں مانتے اس کو. ہم بھی کہہ رہے ہیں بشر کے ساتھ ہے وہ، ہم بھی روشنی، ان کو نور کہہ رہے ہیں، روح الامین، روح القدس. جب بشر کے ساتھ ہیں تو وہ محمد تعریف کے ہوا رسول ہیں، تعریف کے قابل رسول ہیں. تو اللہ کی روح ہے بھائی وہ. تو میرے لیے تو وہ جبھی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں ہم اذان میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. وہ جو رسول ہیں اللہ کے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ گواہی دے رہے ہیں محمد رسول اللہ، پتہ ہے نہیں محمد رسول اللہ کون ہے. ارے بھائی گواہی پتہ ہے کس کو دے رہے ہو تم؟ محمد رسول اللہ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں نماز میں. آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں؟ محمد رسول اللہ کے بارے میں تو نہیں جانتے آپ، اللہ کے رسول کے بارے میں. ہے اور کبھی کسی نے سنا محمد نبی اللہ؟ اشہد ان محمد نبی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتے آ رہے ہیں. گواہی کسی سے دیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی روح ہے، ہمیشہ وہی روح چل رہی تمام انبیاء سے ریلیٹڈ. تو محمد رسول اللہ از ناٹ اے ہیومن بینگ، یہ یاد رکھیں آپ. بٹ ہی از وتھ اے ہیومن بینگ، ہی از ناٹ وداؤٹ ہیومن بینگ آلسو. کیونکہ اللہ کا بندے سے تعلق ہے. روح شروع میں ہی ڈال دی تھی اس نے، فنافت تو پھر روح. اگر وہ نہ ڈالتا روح تو اللہ کتاب سمجھ نہیں سکتا تھا. لیکن روح کو وہی کرنا، وہ وہی کرنا الگ چیز ہے. ڈالنا اپنے ڈال تو دیا اس نے. ایسی بات ہے ایک پریگننسی تو ہو گئی لیکن بچہ بڑا ہی نہ ہو رہا. ایک سمجھانے میٹافوریکل بات کر رہا ہوں میں. اب جب اس کی پریگننسی ہو گئی، اس کو پھر اب غذا بھائی بڑا ہوا، بڑا ہونا چاہیے اس کو. آپ نے بس ڈال رکھا ہے اور دنیا میں سنتے جا رہے ہیں. وہ وہی اللہ تو روح ڈال رکھی ہے، آپ نے کوئی اس کو وہ نہیں کیا، پڑھا یا سمجھا کہ اللہ ہم سے کلام کر لے، کمیونیکیٹ کر لے، بات پتہ چل جائے، تاکہ آپ کے اندر وہ چیز روح وہی ہو جائے آپ کے اندر، یا اس سے نازل ہو جائے آپ کے اوپر
تاکہ آپ کی وضاحت ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہوا. ایک میں پڑھ دیتا ہوں فصلت 41 اور اس کی 6 آیت. عام بشر میں اور ایک اس بشر میں کیا فرق ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. کہتے کہ میں بے شک تمہاری مثل کا ایک بشر ہوں، پر مجھ پر وحی کی گئی ہے. بے شک تمہارا الہ واحد ہے، بس تم اس کے لیے قائم ہو جاؤ اور اس سے بخشش چاہو، اور شرک کرنے والوں اس کے لیے تباہی ہے. مطلب عام بشر میں اور جس بشر کو اللہ وحی کر دے اس کا فرق بتا رہا اللہ تعالیٰ. وہی میں نے بھی پڑھی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اسی طرح ہم نے وہی روح کو ہمارے امر سے، روح تو ہمارے اندر سب کے اندر فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہمارے اندر روح پھونک رکھی اللہ نے، لیکن اللہ نے اس روح کو وحی نہیں کیا ہوا. جب وحی نہیں ہوگی تو آپ کی وہ انسپریشن نہیں ہوگی، آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے. تو وہی کا فرق بشر میں اللہ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. ہم سب بشر ہیں، لیکن اس بشر کو اللہ کہہ دو یہ وہی احمد سے گلوار اللہ بشر مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک وہی کی گئی الیہ میری طرف انما ایک الہ جو ہے تمہارا الہ واحد ہے. فاستقیموا الیہ، پس قائم رہو اس کے ساتھ اس کی طرف. واستغفروہ، استغفار کرو اس کی. اور مشرکوں کے لیے ویل ہے، افسوس ہے. اب پھر روح کا ذکر آ رہا ہے. روح تھوڑا بہت اور بھی آ رہی ہے سیدھا، کیوں روح سارا ٹاپک ہے، روح سے سمجھ میں آتا ہے. سورہ 26 کی 192 سے 195 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ. اور بے شک ضرور اس کو رب العالمین نے نازل کیا، اس کے ساتھ روح الامین امانت دار روح نازل ہوئی تیرے دل کے اوپر، اس لیے کہ تو خبردار کرنے والوں میں سو جا، واضح عربی زبان کے ساتھ. کس کے دل کے اوپر نازل ہوا؟ احمد. ویری گڈ، اب سمجھ میں آ گیا، اللہ کا شکر ہے. عربی مبین کی زبان کے ساتھ، عربی مبین زبان کے ساتھ نازل ہوا. دیکھیے بے شک نازل کیا رب العالمین نزل بہ الامین، اس کے ساتھ روح امانت دار روح. وہاں تو روح القدس، یہ امانت دار کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ وردی، یا اردو میں کہیں گے جس پہ آپ توکل کر سکتے ہیں، بھروسہ والی، یعنی بھروسے والی روح. وہاں تھی مقدس، یہ بھروسے والی روح القدس یا امانت دار. علی قلبی کا، اور دل کے اوپر نازل ہوئی. جب دل پہ ہوئی لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تو خبردار کر. عربی زبان کے ساتھ، واضح عربی زبان کے ساتھ. روح جو ہوتی ہے، ایسنس جو ہے کتاب لفظوں کے الفاظ کی جو روح ہے وہ دل پہ نازل ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان پکچر دیکھ رہا ہے، یہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ایکٹنگ ہو رہی ہے، ریئل نہیں ہے، لیکن آپ روتے ہنستے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، جبکہ وہ سچ نہیں ہے. اور اللہ کی آیات اللہ کہتا ہے جب سنتے ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں جا پڑتے ہیں. یقین کریں نہیں گر رہے، کیونکہ دل پہ روح جا ہی نہیں رہی ہے. اوپر دل کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے دل جو ہے وہ ہو گئے ہیں، زنگ لگ گیا ان پر، زنگ آلود ہو گئے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کی آیات نہ سننے کی وجہ ہے. معنوں کے ساتھ قرآن تو لگا کے سن لیں گے آپ، لیکن اس کی روح، وہی روح انڈرسٹینڈنگ، اس کی روح اور اس کی سمجھ اور اس کا احساس، پھر روتے ہوئے سجدے میں گریں. وہ آیت آپ بھولیں گے نہیں، وہ آیت آپ بھولیں گے نہیں. بھولیں سے مطلب ریفرنس یاد کریں گے اور اس کو اپنے پاس رکھیں گے سنبھال کے. کبھی سچویشن آئے تو کبھی میں اس کو دہرا لوں. اور حقیقت میں ہمارے پاس سچویشن بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، بار بار اس کو ریپیٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے، بار بار دہرائیں گے، بار بار دہرائیں گے، تو آپ کو دل سے تقویت ہوگی. اگر دل سے باؤنس ہو رہی ہیں چیزیں تو اس دل کی ذرا پالش کی ضرورت ہے، دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے بھائی جان. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دل پہ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو دل پہ اللہ نے اتارا ہے. دل پہ اتروانے کی کوشش میں نے بتا دی. دل صاف ہو، جب آپ پکچر دے کے رو سکتے ہیں اور ہنس سکتے ہیں
تو جب اللہ کی آیتوں کی روح آپ پہ دل پہ اترے تو آپ کو رونا آنا چاہیے نا. تو اللہ کہتا بھی سورہ زمر 39:23 اس پہ لکھے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں انہیں. وہ واقعات ایسے حدیث کتابم متشابہ مثلا دورا دورا کے ایسی ایسی, اگر جنت دوزخ کی اور خاص طور پہ ہر وجہ کی کوئی بات سن لے آدمی تو وہ ایک کیفیت ہے جس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں مگر میں جانتا ہوں اگر آپ کے ساتھ وہ ہونے لگے تو شاید آپ کہیں یار شیخ صاحب کے پاس بیٹھے رہو, گھر نہیں جانے دے جائے گا. چاہے لوگ آگے آ جانا یار قورمہ کھا لینا یار, بعد میں کھاؤں گا دال کھا لوں گا, شیخ صاحب کے بیٹھوں گا. قرآن کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں. تو وہ اتنی زبردست اٹریکشن ہے میرے اندر کے, اس آیتوں کی روح ہے وہ, تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اصل میں, وہ اس کو سمجھیں آپ. خیر اینی وے, اب اسی آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے سورہ محمد سورہ 47 2 آیت, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو محمد پر نازل کیا جاتا ہے اور ان کے رب کی طرف سے حق ہے, وہ ان کی برائیاں ڈانپ دے گا اور ان کی حالت صحیح کر دے گا. اب یہاں لکھتا ہے محمد پہ نازل کیا جاتا ہے, رہتا ہے. محمد بشر کے ساتھ ہے نا, خاتم النبی نے مور ہیں. اب ان کے دل تو اس بشر کا ہے مگر ساتھ وہ ہیں تو ان پر بھی نازل کیا جاتا ہے, جیسے اللہ نے وحی کی روح کو ایسا نازل بھی کرتا ہے محمد پر. لیکن خاص بات یہاں یہ ہے کہ کدھر ہے نزلہ. ہاں بھائی عربی صاحب, نزلہ کا مطلب کنٹینیوس ہے نا, یعنی اگر فرض کریے کہ عربی میں یہ یاد لکھ لیں, نزلہ جو ورڈ عربی میں یہاں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب بار بار نازل ہوتا ہے. اگر محمد رسول اللہ کا انتقال ہو جائے جیسے کہتے ہیں لوگ, تو یہ بار بار نازل ابھی تک کیسے ہو رہا ہے؟ آیت میں لکھا ہے بار بار نازل کیا جا رہا ہے. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ محمد, نازل کیا جاتا ہے, کیا جاتا رہتا ہے, یعنی کنٹینیوس نازل ہو رہا ہے. اور محمد پہ جو تجدید اس کا بھی مطلب ہے بار بار تعریف کے قابل, بار بار تعریف کے قابل. تو اسے اگر محمد ہوتا, محمد تو بار بار تعریف کرنے والا ہوتا. محمد بار بار تعریف ہوتی ہے اس کی, بار بار تعریف ہوتی ہے, بار بار تعریف ہوتی ہے. اور نزلہ کا مطلب بتانا چاہ رہا تھا بار بار نازل ہوتا رہتا ہے, نازل کیا جاتا ہے. وہ حق رب کی طرف سے. یہاں پر بس یہ پوائنٹ سمجھانا تھا کہ وہ دل احمد کا ہے, محمد اس کے ساتھ انوالو ہے تو اس پہ بھی نازل ہوتا رہتا ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.